یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کی جو تاریخ ہے اس میں ختنے کی کیا حیثیت ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اس کا سبب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ختنے کو تو بطور سنت آگے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جاری فرمایا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ میں تو بہت دفعہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اگر آپ اسلام کے محتویات کا مطالعہ کریں، یعنی اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں، اسلام ظاہر ہے کہ ایک نظریہ ہے، اس کے کچھ عقائد ہیں، اس کے کچھ اعمال ہیں، تو اس سے جو اس کے محتویات، مشمولات یا اس کا کانٹینٹ بنتا ہے، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں تو آپ انہیں 4 ہی عنوانات کے تحت بیان کر سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک بڑا عنوان عبادات کا ہے، اس کے بعد تطہیر بدن ہے، پھر تطہیر خورونوش اور پھر تطہیر اخلاق۔ سارے دین کو، ساری شریعت کو آپ ان عنوانات کے تحت بیان کر سکتے ہیں۔ تو تطہیر بدن میں احکام دیے گئے ہیں، یعنی ہمارا دین چونکہ اپنا نصب العین یہی بتاتا ہے کہ پاکیزگی حاصل کرنی ہے، تزکیہ حاصل کرنا ہے، تو تزکیے یا پاکیزگی کی ابتدا منتہا تو تطہیر اخلاق ہے، لیکن اس کی ابتدا کہاں سے ہوگی؟ تطہیر بدن سے ہوگی، بدن کی پاکیزگی۔ تو اس کے لیے بہت سی ہدایات دی گئی ہیں، بہت سے رسوم قائم کیے گئے ہیں۔ مثال کے طور پر حیض کے بعد غسل ہے، میت کو غسل دینا ہے، جنابت کے بعد غسل ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے وضو کرنا ہے، اسی طریقے سے مونچھیں پست رکھنی ہے، ایسے ہی بغل کے بال صاف کرنے ہیں، زیر ناف کے بال صاف کرنے ہیں۔ تو بہت سی ہدایات ہیں جو تطہیر بدن کے زیر عنوان آتی ہیں۔ تو یہ بھی اسی ذیل کی چیز ہے، یعنی اس کا چونکہ اندیشہ ہوتا ہے کہ اگر ایسا نہیں کیا جائے گا تو اس سے کچھ غلاظت جمع ہو جائے گی، جس کو بار بار نکالنا یہ آسان نہیں ہوگا، اور آپ کو اللہ کی بارگاہ میں جانا ہے، آپ کو 5 وقت اس کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے۔ تو ہم تطہیر کے معاملے میں بہت حساس ہیں، یہ ہمارے دین کا اہم ترین جزو ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو فقہ کی کتابیں، حدیث کی کتابیں ہیں، وہ زیادہ تر کتاب الطہارہ سے شروع ہوتی ہیں، یعنی اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو بدن کی طہارت حاصل کرنے کے لیے یا اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے کن کن چیزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ تو یہ جس طریقے سے مونچھیں پس رکھنے کے لیے کہا ہے، وہ باطن کے لحاظ سے بھی تطہیر ہے، ظاہر کے لحاظ سے بھی تطہیر ہے۔ اسی طریقے سے بغل کے بال صاف کرنے کے لیے کہا ہے، ظاہر ہے کہ اس سے مقصود بھی تطہیر ہی ہے۔ ایسے ہی میں نے بعض دوسری چیزوں کا حوالہ دیا، تو وہی چیز ہے، اسی کو سامنے رکھ کر یہ ختنے بھی ایک سنت کے طور پر جاری کیے گئے ہیں۔ یہ انبیاء کی سنت ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہود اس کا اہتمام کرتے تھے، بلکہ یہ صاف معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسماعیل کے ہم یہ اہتمام پوری طرح موجود تھا، تو اس کو اللہ کے آخری پیغمبر نے جاری رکھا ہے۔ ٹھیک۔ اچھا ہم سبھی جن چیزوں کا آپ نے ذکر فرمایا، زیر ناف کے بال ہوں یا بغل کے بال ہوں یا باقی چیزیں، ہم انسانی جسم کی جب ساخت پہ غور کرتے ہیں تو یہ چیزیں تو پیدا ہوتی ہیں، ہم ان کو کاٹتے ہیں، دوبارہ پیدا ہو جاتی ہیں، لیکن ایک چیز جس کے اندر اس طرح کا تطہیر کا پہلو تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق ہی کیوں کیا؟ کیونکہ وہ تو پیدائش کے فوراً بعد ہی آپ نے اس چیز کو ختم کرنا ہے۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ بال تو چلیں اگتے ہیں، مونچھیں آپ نے رکھنی بھی ہیں، آپ نے ان کو بڑھنے سے روکنا ہے، لیکن یہاں پر تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ ایک زائد کھال اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہے، تو یہ کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اگر کوئی اس طرح کا پہلو تھا تو یہ تخلیق کے موقع پہ اللہ تعالیٰ اس کو ختم کر دے۔ یہ سائنس کا موضوع ہے، یعنی اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بال کیوں اگائے ہیں۔ بالوں کے بغیر بھی ہو سکتا تھا، بغل میں بال اگنے کوئی ضروری تو نہیں تھے، نہ اگائے جاتے۔ اسی طرح کا معاملہ زیر ناف کے بالوں کا ہے۔ تو یہ دین کا موضوع نہیں ہے، یہ سوچیں، غور کریں، جاننے کی کوشش کریں۔ اللہ نے کسی چیز کو بنایا ہے اور اس میں کسی چیز کو وقتی طور پر رکھا ہے یا ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم اس کو کاٹیں اور صاف کریں، تو اس کا ایک تو سائنسی پہلو ہے، کیوں اگا دی یہ بال، کیوں آخر جلد اس طریقے سے بنا دی، تو یہ سائنس کا موضوع ہے۔ ہم جو بات کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو کچھ انسان بنا دیا گیا ہے اس پر لازم کیا گیا ہے وہ تطہیر اختیار کرے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون جو دنیا میں جاری ہے وہ یہی ہے کہ ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نہا دھو کے پیدا ہوتے ہیں اور پھر نہائے دھوئے رہتے ہیں اور یک بہ یک کہیں سے پانی اترتا ہے اور ایسا ہوتا ہے، نہیں، ہم شعوری سطح پر طہارت حاصل کرتے ہیں۔ تو یہ شعوری طہارت ہے جو بال کاٹ کے حاصل ہوتی ہے، جو آپ مونچھوں کو پس رکھتے ہیں تو حاصل ہوتی ہے، بال صاف کرتے ہیں تو حاصل ہوتی ہے، نہاتے ہیں تو حاصل ہوتی ہے۔ یہ سارے کام بھی شعوری طور پر کیے جاتے ہیں، یہ کام بھی اسی طریقے سے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ باقی یہ کہ اللہ نے کسی موقع کے اوپر کسی چیز کو رکھا اور پھر ایک موقع پر کہا کہ اس کو کاٹ دیا جائے، تو یہ شعوری احساس کے ساتھ کاٹنا بجائے خود تطہیر کا پیغام دیتا ہے، تو وہ تو ہمیں حاصل کرنا ہے۔
باقی یہ کہ اس سے پہلے اس کی کیا کیا معنویتیں ہیں، سائنس غور فرمائے اور ان کو تلاش کرتی رہے۔ ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں۔ بیان فرمائیے گا، یہود کے ہاں جو ختنے کی اہمیت ہے وہاں تو ایک فرض کے درجے کی چیز رکھتی ہے، لازم ہے، بلکہ آپ کا تشخص ہی قائم نہیں ہوتا جب تک آپ یہ نہ کروائیں۔ مسلمانوں کے ہاں اس حکم کی نوعیت کیا ہے؟ فرض ہے، استحباب کا ہے، چوائس ہے، کر لیں نہ کریں، لیکن لازم واجب؟ یہ ایک سنت کے طور پر جاری کیا گیا ہے، اور ایسی تمام چیزیں جن کے بارے میں صراحت نہ ہو کہ یہ فرض کر دی گئی ہیں یا ان کو اگر آپ نظر انداز کریں گے تو حرمت کا ارتکاب کریں گے، اگر صراحت نہ ہو تو وہ سب درجہ استحبابی میں ہوتی ہیں۔ لیکن استحباب بہت موقت بھی ہوتا ہے، میرے نزدیک یہ استحباب موقت ہے، یعنی ان سب چیزوں کی بہت تاکید کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے تو آپ جب چاہیں نفل پڑھیں، یہ بڑی خیر و برکت کی چیز ہے، لیکن نمازوں سے پہلے اور بعد میں بعض نوافل ہیں کہ جن کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے التزام فرمایا، تو ان کو آپ کہتے ہیں نا یہ سنت موقدہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ سنت موقدہ کا مطلب ہے کہ وہ کام رسول اللہ نے خود بھی کیا اور اس کی تاکید بھی فرمائی، تو میرے نزدیک یہ اسی ذیل کی چیز ہے۔ یہ بتائیے گا ہم سب کہ ہمارے ہاں مسیحی روایت اسی الہامی روایت ہی کی ایک شاخ ہے، ان کے ہاں ختنے کے بارے میں جو ایک اپوزیشن نظر آتی ہے نظریات میں، اور بحیثیت پوری مجموعی تہذیب کے انہوں نے اس کو ایک طرح سے رد کر دیا ہے، اس کی کیا وجہ ہوئی؟ اگر الہامی روایت ایک ہی تھی، ایک ہی درخت کے مختلف شاخیں ہیں، دین وہی چلا آ رہا ہے، تو مسیحی روایت کے اندر ہمیں کیوں یہ نظر آتا ہے کہ انہوں نے ختنے کی اتنی بڑی ایک تہذیبی روایت، علامت، شناخت، سنت کو رد کر دی؟ اس کی تاریخ تو خود انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بیان کر دی ہے۔ اگر آپ بائبل کی کتاب اعمال کو پڑھیں تو اس میں اس کی پوری تاریخ آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ جب سینٹ پال کے زمانے میں دعوت پیش کی گئی تو شروع میں تو یہ لوگ چونکہ اسرائیلی روایت سے تعلق رکھتے تھے اور انہیں معلوم تھا کہ خود سیدنا مسیح اس شریعت کے پابند ہیں جو تورات میں نازل ہوئی ہے یا یہود کے یہاں رائج ہے، اور یہ لوگ بھی اس شریعت کی پابندی کرتے تھے، لیکن جب غیر قوموں کو انہوں نے جا کے دعوت دی تو وہاں پر ایک غلطی ہوئی، اور وہ غلطی یہ تھی کہ بجائے اس کے کہ جو لوگ اب پیدا ہوں گے ان کے لیے ختنے کا حکم سنایا جائے یا اس کی ہدایت کی جائے، بڑے لوگوں کے بارے میں بھی بعض لوگوں نے یہ تشدد برتا۔ اس کے خلاف ایک رد عمل بھی ہوا اور بحث بھی پیدا ہوئی، تو شروع میں ہی یہ طے کر لیا گیا کہ یہ غالباً اسرائیلیوں کے لیے حکم تھا، اور سینٹ پال نے بتدریج یہ چیز پوری شریعت کے بارے میں منوا لی۔ تو اس لیے یوں نہیں ہے کہ صرف ختنہ گیا ہے، مسیحیوں کے ہاں پھر سینٹ پال کے بعد پوری شریعت چلی گئی ہے، اور اس طرح یہ یوں نہیں ہے کہ یہ کوئی جدید دور کا معاملہ ہے، یہ کام تو سینٹ پال بہت عرصہ پہلے سیدنا مسیح کے فوراً بعد ہی کر چکے ہیں، اور اس کے بعد جو مسیحیت سامنے آئی اس میں شریعت کو بالکل دین کا حصہ نہیں بنایا گیا، اس کو الگ کر دیا گیا۔ اس پر ہم تنقید بھی کرتے ہیں، اس کی غلطی بھی واضح کرتے ہیں۔ بیان فرمائیے گا کہ کوئی خاص طریقہ اسلام میں مقرر کیا گیا ہے ختنہ کرنے کا، یا یہ جو جدید طریقے ہیں میڈیکل سائنس میں آپریشن کے ذریعے ختنہ کروانے کے، اس کو بھی اختیار کیا جا سکتا؟ نہیں، جو طریقہ چاہے اختیار کریں، طریقے تو پہلے بھی لوگوں ہی نے ایجاد کیے ہیں، بس حکم دیا گیا ہے، اس سے آگے کچھ نہیں۔ آگے باقی سب کچھ حالات پر ہے، اب ڈاکٹر حضرات کر لیتے ہیں، پہلے جراح کرتے تھے، ہمارے ہاں تو عام طور پر جو لوگ بال کاٹنے آتے تھے وہی یہ کام بھی کیا کرتے تھے ہمارے دیہات میں۔ تو اس کا تعلق تو سوسائٹی کے عرف سے ہے، طریقے نئے ایجاد ہوتے چلے جائیں گے، اس میں سہولتیں بھی پیدا ہوں گی۔ اب تو آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے آپریشن کیے جاتے ہیں، آدمی کو اطلاع بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے بچوں کے ختنے میں بھی ان تمام چیزوں سے فائدہ آپ اٹھا سکتے ہیں، اس میں کوئی معنی نہیں۔ ٹھیک، آخری سوال ہم سے بھی بیان فرمائیے گا کہ صرف مردوں کے لیے خاص کیا گیا ہے؟ چونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں بعض افریقی ممالک میں یہ بچیوں کے ساتھ پیدائش کے وقت معاملہ کیا جاتا ہے، کچھ زائد جلد کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ سنت جو ہے، حکم جو ہے، وہ صرف مردوں کے لیے ہے یا عورتوں کے لیے بھی؟ صرف مردوں کے لیے ہے، سنت کے طور پر اسی کو جاری کیا گیا ہے، اسی سے تطہیر کا اصول بھی سمجھ میں آتا ہے۔ باقی جہاں تک اس طرح کی کچھ کلچرل روایتیں ہوتی ہیں یا ثقافتی پس منظر میں پیدا ہوتی ہیں، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ بتائیے گا، آپ نے یہاں پر لکھا ہے کہ لڑکوں کا ختنہ کرنا یہ بھی سنت ہے، خود روایات میں بعض چیزیں رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے آتی ہیں کہ اس کو تو خصال فطرت میں شمار کیا گیا ہے، تو یہ بات کہ جی ختنہ کرنا خصال فطرت ہے، اگر خصال فطرت ہے تو جو اصول آپ نے بیان کیے ہیں کہ اس کو انیشیٹ نہیں ہونا چاہیے فطرت میں بلکہ سنت میں جاری ہونا چاہیے، تو ختنہ سنت کیسے بنتا ہے؟ نہیں، یہ بتایا گیا ہے کہ یہ فطرت کا ظہور ہے، سارا دین فطرت کا ظہور ہے۔ پورے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بتایا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ذالک الدین القیم،
یعنی اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے یہ سب کا سب فطرت پر مبنی ہے. میں نے اس کا فرق واضح کیا کہ جس طرح وہ فطرت میں ہے، جیسے مشرق مغرب میں تمام انسان اس کو سمجھ لیں گے. صفائی کا لفظ جب آپ بولیں گے تو اب صفائی کے اوضاع کیا ہوں گے، کیسے کرنی ہے، اس میں اختلاف ہوگا، لیکن صفائی ہر جگہ ہونی چاہیے. تو یہ بات فطرت ہوگی، یہ فطرت کا سادہ اظہار ہے. اس کو بیان ہی بیان کیا جائے گا تو ہم کہیں گے فطرت بیان ہو گئی. لیکن جب کوئی تحدید، کوئی تخصیص عائد کر دیں گے، کسی چیز کو اٹھا کر متعین کر دیں گے، تو اب یہ دین کا حکم بن گیا. اس صورت میں اس کو اب شریعت کہا جائے گا. یہاں پر بھی بالکل اسی طرح ہوا ہے. صفائی ہونی چاہیے. اس کے لیے کوئی شخص یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم بہت زیادہ غسل کا اہتمام کر لیں گے، ہم جس جگہ کے بارے میں کہا جا رہا ہے اس کو بار بار دھو لیں گے. صفائی کی تو 10 صورتیں ہو سکتی ہیں، لیکن ایک صورت متعین کر دی گئی، اور وہ یہ کہ نہیں، کھال کا ایک حصہ ہی اتار دیا جائے گا، یہ ختنہ ہے. اس کی طرف تو فطرت خود بخود رہنمائی نہیں کر سکتی تھی. جب یہ صورت متعین کر دی گئی تو اب اگرچہ ہے یہ خصال فطرت میں سے، کیونکہ مقصود کیا ہے؟ تطہیر بدن، اور تطہیر بدن یا بدن کی صفائی یہ فطرت ہے. تاہم اس کی جو صورت متعین کی گئی ہے اس نے اسے اب شریعت بنا دی. ٹھیک. اچھا ہم صاحب، تعریف میں زیر بحث آیا کہ پس منظر کے لحاظ سے، اپنی حقیقت کے لحاظ سے یہ دین ابراہیمی کی روایت میں جاری رہنی چاہیے ہے. دین ابراہیمی کی جو ماننے والے آج عرب ہاں کرسچنز موجود ہیں، مسیحی موجود ہیں، وہ تو ختنے کے اس طرح سے قائل نہیں ہیں، تو یہ دین ابراہیمی کی روایت میں ختنہ پایا جاتا ہے. مسیحیوں کے بارے میں یہ کب سے معلوم ہوا کہ وہ دین ابراہیمی کے ماننے والے ہیں؟ ان کے ہاں تو سینٹ پال نے ساری شریعت کے بارے میں یہ فیصلہ سنا دیا کہ وہ بنی اسرائیل کے ساتھ خاص تھی، ہمارے لیے ختم ہو گئی ہے. ان کا تو اس میں حوالہ نہیں دینا چاہیے. حوالہ دینا تو یہود کا دیں، جو شریعت کو اسی طرح اختیار کیے ہوئے ہیں، ان کے ختنے کا اہتمام ہوتا ہے. ٹھیک، آگے بڑھاتے ہیں. یہ بتائیے گا جی ہم صاحب، آپ نے کہا لڑکوں کا ختنہ ہونا چاہیے، حکم اجماع تواتر سے ثابت ہوا ہے، تو اس کی جو حدود بندی ہے، اس کی جو شریعت ہے، اس پہ بھی اختلاف نہیں ہونا چاہیے. ہم یہ دیکھتے ہیں خود مسلمان ممالک میں، بعض افریقہ کے ممالک میں خواتین بچیوں کا بھی ختنہ کیا جاتا ہے. اگر لڑکوں کا ختنہ مقصود تھا، اجماع و تواتر سے حکم پہنچا، تو پھر بچیوں کا ختنہ کس اصول پہ ہوتا ہے؟ یہ آپ نے خود بتا دیا کہ لڑکوں کا ختنہ تو اجماع اور تواتر سے منتقل ہوا ہے، وہ بعض روایات سے لوگوں نے اخذ کیا ہے، اس کے لحاظ سے ان پر بحث کرنی چاہیے. اور اس میں کچھ کلچرل پہلو بھی ہوتے ہیں جو پہلے سے چلے آ رہے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے، یعنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو لوگ پہلے سے اختیار کیے ہوتے ہیں، وہ ان کے ہاں کوئی ثقافتی پہلو ہوتا ہے، کوئی رسم ہوتی ہے، کوئی عرف ہوتا ہے. جیسے عقیقے کے بارے میں امام ابو حنیفہ بحث کر کے بتاتے ہیں کہ یہ در حقیقت عربوں کی ایک رسم تھی، اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں.